خاتم آزاد انسان کی دو غلطیاں، بہت بڑی غلطیاں ہیں. And I'll try that you escape at least from those mistakes. اس کانسٹلیشن میں 2 ارب سورج ہیں، فلاں گیلیکسی 2 ارب سورجوں پہ محیط ہے، کتنی تعداد ہے ستاروں کی، امینسٹی ہے، انسان تو نہیں گن سکا. اگر یہ ساری کائنات اتنی بڑی ہے جس میں خرب ستارے ہیں یا سیار ہیں، مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ہم ایک چھوٹی سی نکر میں بیٹھے ہوئے یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی وجود، کوئی زندگی نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندازے کتنے غلط ہو سکتے ہیں؟ اگر اتنی بڑی کائنات میں ایک نکر کی چھوٹی سی زمین پر ہم لوگ 6 ارب آباد ہیں، تو یہ کیسے گمان کر لیا جائے کہ اتنی عظیم اور وسیع تری کائنات میں کوئی اور زندگی نہیں ہوتی؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا اس سے بھی بڑا، یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ وہ ہم سے ڈیکیڈنٹ ہوں گے؟ اگر کوئی دوسری زمین جس پہ انسان ہم سے 10,000 سال آگے ہو، 20,000 سال آگے ہو، 13.5 ارب سال کی کائنات میں اگر کوئی دنیا ہم سے 1 ارب سال آگے ہوگی، کوئی 50,000 سال آگے ہوگی، تو آپ اس کی ترقی امیجن کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہم 3,000 یا 1,000 سال کی ہماری ترقی کا یہ عالم ہے، تو پھر جو 10,000 یا 20,000 یا 1 ارب سال آگے ہوگی جو دنیا آفاق میں، اس کی ترقی کا آپ اندازہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ان امیجنیبل ہے کہ اگر 250-300 سال میں، ابھی کل کی بات ہے، انسان چھکڑے کا سواری تھا، اس کے نہ ٹیلی فون تھے، اس کے کچھ بھی نہیں تھے. 150 برس تو آپ ترقی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یزداں بے کمان داور ہمت مردانہ. اور اگر ہم سے بھی کوئی 1,000 20,000 یا 1 ارب سال آگے ہوئی کوئی دنیا، تو آپ اس کی ترقی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ تو یہ دونوں بدگمانیاں آپ کے ذہن سے چلی جانی چاہیے. اٹس ناٹ ایزی ٹو امیجن کہ اتنی بڑی کائنات میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد سنا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. فرمایا کہ 7 دنیایں ہیں، اور اگر ایک ڈول پھینک دو نا لمبی ساری، اب دیکھیے علامت کو چینج کرنا ہمارا کام. اگر آپ اس علامت کو ڈیکیڈنٹ سمجھ کے چھوڑ دو گے تو آپ کی حماقت، فرینکلی ٹیلنگ یو. کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے مطابق، خدا نے انسان کی فہم و فراست میں آخری زمانے تک کی علامت انٹروڈیوس کی ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو آج کا انسان اس پہ ایک لفظ نہیں ایڈ کر سکے گا. آج کا سائنسدان اس پہ ایک لفظ نہیں ایڈ کرے گا. If he says in his book کُلُّ یجری لِأَجَلٍ مُسَمَّى، کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک، تو جیمز جین بھی یہی کہے گا کہ everything is moving in the sky، مگر آخری جملہ نہیں بولے گا till a certain end، کیونکہ اس نے ٹائم کو انفینٹ سمجھا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مقررہ وقت میں ختم کرنا ہے، اس لیے وہ ٹل دی فائنل اینڈ نہیں کہے گا. یہ حصہ سائنس سے ذرا آگے کا ہے. جب خدا یہ کہے گا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو سائنسدان یہ کہے گا کہ all life is created out of water. ایک لفظ کا فرق نہیں پڑے گا دونوں میں. جب سائنسی نتائج تخلیق خداوند کی تحقیق سے جا ملیں گے تو ریسرچ ختم ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری زمین سب سے اوپر ہے. میری 7 زمینوں کی لسٹ میں ہماری زمین سب سے اوپر ہے، اور اس کے نیچے 7 زمینیں ہیں. مگر 7 زمینوں کا انداز بڑا خوبصورت آپ نے بتایا. کہنے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک ڈول ہو اور اس کے ساتھ رسی ہو اور وہ لٹکائے جاؤ تو وہ تمہاری رسی ایک نہ ایک دن 7ویں زمین پہ پہنچ جائے گی. خاتم آزاد کا یہ مثال اس زمانے کی ہے
چیزیں اس زمانے کی ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا آج تک ٹریس کر چکے ہیں کہ ہماری زمین سب سے بالائی ہے یا زیریں ہے؟ اور کیا کوئی ذریعہ ایسا موجود ہے کہ ہم زمین کے نیچے جا کے دوسری زمین ڈھونڈ سکیں؟ ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں۔ مگر اس سے ذرا ایک اور نقطہ ذرا اپنے ذہن میں کی کہ حضور نے فرمایا اگر ایک ڈول پھینک دوں اور پھینکتے جاؤ تو وہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ جو کائناتیں ہیں بڑی ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ان کے لاز وہی ہیں، اور کبھی ایک زمین دوسری زمین کے نیچے سے ہٹی نہیں ہے، حالانکہ مسلسل گردش جاری ہے، مسلسل روانی ہے، مگر وہ اس طرح بنائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حکمت سے تخلیق کیا ہے کہ اگر ڈول پھینکتے تو بھی 7ویں زمین تک سیدھا جاتا، آج پھینکتے تو بھی جائے گا۔ اس زمین کی سیدھائی اور اس کا پیٹرن یہ ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری اور دوسری کے نیچے تیسری۔ حضرات، اتفاق بہت سارے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے سوال آپ فرض کیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ یہ قرآن میں کبھی زمین کے دہور کا مسئلہ اٹھتا ہے، پھیلاؤ، اور کبھی تو اللہ کہتا ہے میں نے آسمان پہلے بنائے، کبھی فرمایا کہ زمین کا دہور بعد میں ہے، تو یہ سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ نے زمین پہلے بنا، پھر کائنات کو درست کیا، پھر واپس پلٹ کے اس نے زمین کو تندرست فرمایا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی ٹاپ کاسمولوجیکل باتیں 1500 برس پہلے کی جائیں؟ یہ اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کا فیض تھا۔ Those who used to understand those things with the wisdom of prophets، اور یہ ان کو بھی کبھی مغالطہ نہیں ہوا اشیاء کے بارے میں، جیسے مغالطوں میں آج کی کم علمی اور کم ذہنی اور اسکولیائی تہذیب سے پیدا ہوتا۔ یہ اسکولیائی تہذیب وہ ہے جہاں مذہب کو احکام پر بھی تقسیم کیا گیا اور خیال پر بھی تقسیم کیا گیا، مگر کسی نے آگے جا کر دور حاضر کے چیلنجز قبول کرتے ہوئے قرآن کی وضاحت اس طرح نہیں کی۔ اب ذرا سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، بلند ہوا آسمانوں کو اللہ، اور وہ دخان تھا۔ دخان کے ترجمے پہ مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکا، سوائے اس کی بہترین ایکسپلینیشن پھر اسی صحابی رسول سے آئی۔ ابن عباس نے فرمایا وہ دھواں جس میں پانی ملا ہوا، وہ دھواں جس میں پانی ملا ہوا۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم کے دخان اور آج کے بالا ترین سائنسی افکار میں ایک چیز تھوڑی سی مشترک جا رہی ہے، اگرچہ فائنالٹی کو نہیں پہنچی، وہ یہ کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے صرف عظیم الجثہ خوفناک بادل تھے، کوئی اس وقت تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور صرف بادل تھے۔ اور بادل بھی کیسے کہ جن میں ریڈیشنل سرکلز چل رہے تھے، خوفناک ریڈیشنل بادل تھے، اور جو سولیڈیفائی ہو کے کائنات بننے شروع ہو۔ یہ تو اللہ کے بعد آج کے انسان کی یعنی تحقیق ہے، اینڈ اٹ آلموسٹ اٹ از ریچنگ فائنل، جیسے بگ بینگ کی تھیری فائنل ہو رہی ہے، یہ بھی فائنل ہو رہی ہے۔ مگر خواتین و حضرات، ذرا بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سن لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کس کے علم کو کس طرح ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو عقیل رزینی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو ہے وہ تخلیق کائنات سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ابو عقیل رزینی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا تھا، کہاں تھا؟ اینا کان ربنا یخلق الخلق، کہ اللہ تخلیق کائنات سے پہلے کیا کر رہا تھا۔ میرے خیال ہے کبھی کبھی ہمارا بھی ذہن اس قسم کے سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہے، اگرچہ ہم بے جواب لوٹ آتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی امائن، بادلوں میں تھا۔ فرمایا کہ کان فی امائن، بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا،
اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی، وہ بادلوں میں تھا۔ حضرت سمجھنے والا کوئی دانشور ہوتا، اس کو تھوڑی بہت ریسرچ کر لیتا، بجائے گریکس کے فلسفے پھرولنے کے اور رومن کی اناٹمی پھرولنے کے، اگر وہ اپنے ہی نبی کے چند کلمات پہ غور کر لیتے تو آج رسل کی بجائے صدی آپ کی ہوتی۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن آگے بڑھتا رہا، لوگ پیچھے جاتے۔ One of the major drift came کہ جب وہ سادہ سے قرآن سمجھنے والے چلے گئے، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرنے والے چلے گئے، جب وہ قرآن کی سادہ فرسٹ میننگ سے گریز کرنے والے چلے گئے، تو گریک فلسفی آ گئے، فارابی آ گئے، رازی آ گئے، ابن رشد آ گئے۔ کسی نے ابن رشد سے پوچھا کہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کیا عاد و سمود کے انجام سے نہیں ڈرتا؟ تو اس نے کہا انجام سے ڈرنا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کنفرم ہوا کہ وہ تھے بھی کہ نہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت وہ آثار نہیں نکلے تھے، آج ضرور عاد و سمود کے آثار نکل آئے ہیں اور کنفرم ہو گئے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات۔